ویلکم بیک ٹو پاکستان. آج رات کراچی میں جو بھتہ خوری اور اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. میں ایک اور چیز پروگرام میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ چند اہم لوگ ہیں ان کو بھی پروگرام میں دعوت دیں, اور ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی, جس میں بریگیڈیئر وسیم صاحب ہیں جو کہ اسپوکس پرسن ہیں رینجرز کے. انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ اس ایشو پہ اس وقت بات نہیں کرنا چاہتے, کچھ مصروف ہیں. شرف الدین میمن صاحب جو کہ ایڈوائزر ہیں ہوم منسٹری کے, انہوں نے بھی یہ ایکسکیوز کر دیا کہ میں بھی بزی ہوں اور میں اس ایشو پہ بات نہیں کر سکتا آج. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے منظور وسان صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ اس ایشو پر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں. تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سیریسنس ہے کہ پبلک کو کچھ اس وقت بتایا نہیں جا رہا ہے, اور یہ اہم لوگ ہیں جو کہ رسپانسبل ہیں اس سچویشن کے, اور ان کے پاس ہی اتھارٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی. وسیم صاحب, مجھے سلوشن بتائیں کہ کیا آپ کی نظر میں سلوشن ہے؟ اگر ہوم منسٹر پھر آپ کو بنا دیا جائے تو کیا سب صحیح ہو جائے گا؟ دیکھیں, یہ پوائنٹ نہیں ہے. اگر ہم اپنی کلیم تو آپ کرتے ہیں نا کہ جب آپ ہوم منسٹر تھے اس وقت کرائم کم تھا, تو یہ سلوشن ہے کہ اگر آپ کو واپس ہوم منسٹر بنا دیا جائے سچویشن کنٹرول میں آ جائے گی؟ نہیں, مجھے نہیں بننا ہوم منسٹر. اگر ہم پرائورٹی اور ڈائریکشن سیٹ کر لیں اور ہم اچھے آفیسرز تعینات کریں میرٹ پہ, جس طرح سے پروموشن اور جس طرح سے پوسٹنگز ہو رہی ہیں سندھ کے اندر خاص طور پہ پولیس آفیسرز کی, وہ پورا سندھ جانتا ہے. ایون حکومت کی جو پارٹی ہے وہ خود پریشان ہے کہ یہ کس قسم کے آفیسرز لگ رہے ہیں. یہ میں آف دا ریکارڈ جو ہماری دوستی بھی ہے, تو کون لگا رہا ہے جو یہ لوگ بھی پریشان ہیں؟ انہی کا ہی ہوگا نا کچھ. دیکھیں, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کیسے لگتا ہے آدمی, ٹھیک ہے, اس سے چھوڑیں. آپ نے سولوشن پوچھا مجھ سے نا, اچھے آفیسرز اگر تعینات کر دیں گے اور ہم ڈائریکشن اپنی فکس کر لیں گے اس طرف جانا ہے, ہم نے سیاسی جماعتوں کو کے پریشر کو نہیں دیکھنا. سمجھ رہے ہیں آپ میرا پوائنٹ؟ سمجھیں آپ, سیاسی پارٹیوں کے پریشر کو نہیں دیکھنا, ہم نے کرمنل ایلیمنٹ ختم کرنا ہے, تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم اس کے ساتھ دے رہے ہیں, دینے کو تیار ہیں. گورنمنٹ کے نکلے, ہم بالکل ساتھ دیں گے. کوئی خدا نہ خواستہ میرا بھی پارٹی کا اگر کوئی آدمی ہوا تو کوئی پریشر نہیں آئے گا, آپ گرفتار کریں اسے. ہمیں کراچی بلکہ پورے پاکستان سے کرائم ختم کرنا چاہیے. کراچی پیسہ جنریٹ کر رہا ہے, پورے ملک کو چلا رہا ہے, پھر بھی اس کی طرف نظر نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. کوئی سیریس نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کتنے لوگوں کو آپ نے کال کرنے کی کوشش کی, نوبڈی از سیریس اباؤٹ کراچی. اور ویسے دیکھیں تو کراچی سب کا شہر ہے, منی پاکستان ہے. ڈائیلاگز کر بلوا لو سب سے آپ کہ کراچی میں ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو ہر ایک کو درد ہوتا ہے. صرف کرائم پہ کہ صحیح آفیسرز کو جو ہے اپوائنٹ کیا جائے جس کی کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہ ہو, کوئی نہیں ہو, کوئی ایم این اے ایم پی اے کی مرضی کا نہ ہو. صرف یہی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, آپ دیکھیں ریزلٹس آئیں گے. I have done that. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے جاگرانی صاحب, یہ تو بڑا ایک سمپل سے سلوشن ہے. بہت اچھی نہیں, بڑی سمپل سی تجویز ہے. سمپل بھی ہے, صحیح بھی ہے, اچھی. لیکن دیکھیں یہ ہمارے سب سے بڑی جو ہمیں ترجیح ہے وہ, تو آپ کر کیوں نہیں رہے؟ مجھے یہ بتانا, ایسا کر کیوں نہیں رہے؟ ہمارے ہاں مجھے پتا ہے آپ کے اختیار میں تو سب نہیں ہے, لیکن آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ظاہر بات ہے, ہم آپ کے سندھی بھائی ہیں نا سب, بالکل سب ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس جو ہمارے یہاں جو بھی افسر تعینات ہیں, میں ایم این اے ہوں, ہم نے کبھی بھی کسی کا سفارش نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو آپ کے بھائیوں نے کراچی میں ایسا کیوں نہیں کیا؟ کراچی میں کہتا ہوں ہم مل بیٹھیں گے نا, ہم ساتھ بیٹھے 4 سال سے مل بیٹھے ہیں, 4 سال سے مل بیٹھے ہیں, اور کہاں بیٹھیں گے؟ ایسا نہیں, مجھے معلوم نہیں ہے کہ کراچی میں وسیم بھائی سے یا ایم کیو سے کنسرن نہیں ہے, اسی حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہے, لیکن وہ ہوگا. اگر یہ پہلی دفعہ آپ نے سنا ہے کہ تھانے بکتے ہیں اور ایس ایچ اوز جو ہیں وہ پیسہ دے کے اپوائنٹ ہوتے ہیں؟ پہلی دفعہ سنا ہے؟ میرے نالج میں نہیں ہے. دیکھو آپ کے ہوگا تھانے بکتے ہیں یا نہیں, آپ کے اتحادیوں کی نالج میں ہی نہیں ہے ابھی تک, آپ پتہ نہیں کہاں پہ بات کرتے رہتے. یہ امپورٹنٹ ہے, اگر یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے اس چیز کو تو صحیح کیسے کریں گے؟ اس سے آگے چلیں گے وسیم صاحب, اگر یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کہ ہمارے تھانے بکتے ہیں تو پھر صحیح کیسے ہوگا؟ چھوٹی چیز ہو گئی, اب تو یہ پتہ چل گیا ہے آئی ایس آئی نے کس کو پیسے دیے تھے, آئی ایس آئی میں کون پیسے دینے والا ہے, یہ تو سب اوپن ہو گیا ہے. سب نیا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب نے کتاب کی بات کر رہا ہوں. برا حال ہے, کان کھڑے کرنے کی بات نہیں. بات یہ ہے جی کہ ایک تو ٹنڈو بہاول کی بات انہوں نے کی تھی, اس میں ایک میجر ذاتی دشمنی کی بنیاد. اچھا, میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا, ختم کر, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. 9 لوگ, مجھے پتا ہے فوج نے 9 لوگوں کو پھانسی دے دی تھی, بڑی تاریخ ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے فارورڈ, میں آگے چلتا ہوں جی. یعنی ول کی بات جو کی ہے, اس وقت ڈاکو راج کو ختم کرنے کی ایک ول تھی پرائم منسٹر, انہوں نے کہا یہ ڈاکو نہیں رہیں گے, نہیں رہے سارے راستے میں. اب میں کراچی میں کیا ہوا تھا آپ کو بتائیں, ایک لمحہ جی, اب میں یاد کروں گا. خود وسیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ جو پوسٹنگز ہو رہی ہیں, خود پیپلز پارٹی کے لوگ پریشان ہیں.
حل پر آپ نے دیکھا انہیں بھی سمجھ میں آتا ہے, میری سمجھ میں حل جو ہے وہ موجود ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے 4 سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم اس پہ سوچ رہے ہیں. ان کو تو 5 سال مزید چاہیے نا, کہ ان 5 سالوں میں یہ سوچیں گے, اگلے 5 سال اگر انہیں مل گئے تو یہ عمل کریں گے, اس 5 سالوں میں تو یہ عمل نہیں کرتے. اس لیے میں نے کہا گل محمد جعفرانی کا نہیں, وسیم اختر کا نہیں, لیکن کچھ دوسرے حکمران جماعتوں میں لوگ ہیں جو اس ساری دہشت گردی سے, اس بھتہ خوری سے مال لے رہے ہیں. ان کے لوگ ہیں جو سرگرم ہیں, ان کو فنڈز چاہیے شاید آئندہ الیکشن کے لیے بھی, اور وہ لوٹ کے عوام سے ہی ان کو فنڈز دے رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو جب سب کو معلوم ہے لسٹیں دے دی گئی ہیں, ہر ایک نے لسٹیں بھی دی ہیں, یہ لوگ ایکٹیو ہیں, کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی؟ جعفرانی صاحب کیا کریں گے, ایس ایچ اوز کی ری اپوائنٹمنٹ کریں گے, کیا واٹ از دا پلان؟ دیکھیں اس میں نے پہلے ہی کیا ہے کہ ایک دم کوئی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں, بیٹھیں گے جیسے جیسے جہاں شکایات ہیں, جو بھی آفیسر ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں, ان کا کوئی بھی نتیجہ نہیں ملتا ہے, ان کو نکال دیں گے. ان میں اچھے جو جن کا ایک شہرت ہے ہر آفیسر کا, جو آنیسٹ آفیسر ہیں, جن کا یہ شہرت ہے, ابھی کریں گے. اچھا یہ بتائیں ابھی تک کون کرتا ہوا ہے یہ غلط اپوائنٹمنٹس, کون کر رہا ہے آپ کی پارٹی میں, جو اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں؟ طریقہ کار ہے, جو آئی جی ہے اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ سی سی پی او ہے وہ کرتے ہیں, جو ایس ایچ اوز کو رکھتے ہیں. یہ آج تو نیا تو نہیں بنا ہے, یہ ایک سسٹم بنا ہے, یہ قانون ہے, طریقہ کار ہے. سیٹسفائیڈ ہے وسیم اختر صاحب, آپ نے آج بائیکاٹ کیا ہے, آپ کے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے ایم این اے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھیں گے, اگر کہیں کوئی غلط اپوائنٹمنٹ ہے تو ہم اس کو ریشفل کر کے نیوٹرل بندہ لگا دیں گے, ایسا بندہ جو کہ ڈیلیور کر سکے. سولوشن, پرابلم ریزالو؟ لیکن ایسے نہیں ہوتا. میں رسپیکٹ کرتا ہوں, میرا کلیگ ہے, ہم لوگ ساتھ اسمبلی میں ہوتے ہیں, مگر میں نے جیسے کہا کہ یہ اس سے بالاتر ہے. پروونس کی جو حکومت ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکی ایز فار ایز کرائم اینڈ لا. رحمان ملک واپس آئے اور لا اینڈ آرڈر صحیح کر. I don't know رحمان ملک that is a solution, وہ ہم نے دیکھا ہے کہ effective تو ہے. منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ, تو رحمان ملک تو انہی کو بھیجیں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ سیریسنس شو کریں, اس میں کچھ نوٹس لیں, ایکشن لیں, صحیح آفیسرز, ان کی گریونسز جو آپ احتجاج کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی, ان کو ٹھیک کریں. لیکن ایم کیو ایم کو چھوڑ دیں, ہم بات کرتے ہیں ان کے مسائل حل کر دیں, پروونشل اتھارٹی کی بات کرتے ہیں کہ صوبوں کو اختیار دیں. اب کرمنلز کو پکڑنے کے لیے ہم صدر پاکستان کے پاس جائیں, وزیر اعظم کے پاس جائیں, کیا کریں؟ نہیں تو میں جو ڈیلیور نہیں کر رہا تو میں تو کھل کے بول رہا ہوں, پروونس کے میٹر ہے یہ, آئی نو دیٹ, ٹھیک ہے, مگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہے. میں نہیں بول رہا, یہ آپ کی ٹی وی چینل میں آپ خود بتا رہے ہو کہ احتجاج ہو رہا ہے. احتجاج کون کر رہا ہے؟ ایم کیو ایم تو نہیں کر رہی, ایم کیو ایم تو فلور پہ کر رہی ہے. سڑک پہ کون ہے؟ تاجر ہے, ہمارا ووٹر ہے, وہ ظاہر ہے اس کے لیے ہم اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے. وہ سڑک پہ آیا ہوا ہے اور وہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. جعفرانی صاحب, مجھے کیونکہ میں کراچی سے ہی ہوں اور میں نے دیکھا ہے پچھلے سال کیا ہوا, یہ بھتہ خوری سٹارٹ ہوئی اور یہ وسیم اختر صاحب اس بات سے اگری کریں گے, اس کے بعد یہ ٹارگٹ کلنگ تک پہنچ گئی. ٹارگٹ کلنگ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دن میں 25-30 لاشیں جو ہے وہ ہمیں ملنے لگی. تو ہم نہیں چاہ رہے کہ سچویشن وہاں تک پہنچے اور اس کے بعد پھر کوئی ہوم منسٹر چینج ہو جیسے پہلے ہوا تو پھر ریزالو ہو. تو اسی لیے یو ہیو ٹو بی سیریس اباؤٹ اٹ. 4 سال تو ہو گئے آپ لوگوں کو, اور کتنا ٹائم آپ کہہ رہے ہیں ساتھ بیٹھیں گے, پتہ نہیں کہاں جا کے بیٹھیں گے. اب تو جو ہے نا, کراچی سندھ کے گادی کا شہر ہے, ہمارے سب کا اس میں انٹرسٹ ہے, اور ہمارے ایک تاریخی شہر ہے. ایک امن کا گہوارہ کراچی مشہور تھا, روشنیوں کا شہر, امن کا شہر. لیکن ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی ہے, بالکل یہ ہمارے سب کے لیے چیلنج ہے. ان کو نمٹنے کے لیے ٹائم بھی چاہیے اور ہمیں سب کی مشاورت چاہیے. ٹھیک ہے, اور سب کے سجیشن بھی ہم لیں گے. ٹھیک ہے, آپ کاروباری کہہ رہے ہیں کہ سبھی ریزالو کریں گے. ایک اور سولوشن جو کہ وسیم صاحب نے تو بتایا کہ اپوائنٹمنٹ آپ کریں, صحیح اپوائنٹمنٹ کریں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈی ویپنائزیشن ہمیشہ ہر ٹاک شو کی زینت بنا رہتا ہے, ہیڈ لائنز چلتی ہیں ڈی ویپنائزیشن ہوگی, ان کی میٹنگز میں بھی ہر دفعہ ڈسکس ہوتا ہے, آج تک ہوا نہیں, کبھی ہوگا؟ دیکھیے یہ ڈی ویپنائزیشن جو ہے, اگر آپ مجرموں کو پکڑ لیں نا, مجرم جو ہیں وہ کو قانونی اسلحے سے تو جرائم نہیں کرتے. اس نے ایک جرم کرنا ہے, 2-2.5 سال کی قید والا کام بھی وہ کر لے گا, وہ پستول یا کلاشنکوف یا کوئی اور وہ چیز بھی لے آئے گا. وہ سر اگر سیاسی سرپرستی ہو یا کسی اور سرپرستی ہو تو اللیگل ویپن ہو, لیگل ویپن ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا مارنے والے کو. جب اس کو پتا ہے کہ پیچھے میری بیکنگ ہے تو وہ لیگل ویپن سے بھی جو ہے کرائم کرے گا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, ڈی ویپنائزیشن حل نہیں ہے اس وقت اس سچویشن کا. یہ جو بھتہ خوروں کے سرپرست ہیں, جو ان سے حصہ لیتے ہیں, ان میں ول نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ چیف منسٹر ناکام ہو گئے ان 4 سالوں میں, دوسرا ہوم منسٹر آیا, یہ ناکام ہو گئے ہیں. جو ٹیم متعلقہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں تبدیل کرو ان کو.
देखो और उन लोगों को पकड़ लो जिनकी लिस्टें दी हुई हैं, क्यों नहीं पकड़ते? वसीम साहब, वो डीवेपनाइजेशन का बिल आप लोग भी लेकर आए थे नेशनल असेंबली में? हम ही लेके आए आप हैं। लेकर आए थे, वो पास हो गया था बिल? नहीं, अभी असेंबली के अंदर ही वही पड़ा हुआ है अभी तक? बना हुआ है। अच्छा। और उसको आई डोंट नो, उस पे भी हम आवाज उठाते रहे हैं। इतने बड़े 20वीं तरमीम पास हो गई, रोज दिन में 3 दफा बैठते थे पीपल्स पार्टी और चौधरी निसार साहब, नहीं है 3 दिन में पास अकेला कर दी। एमक्यूएम नहीं कर सकता। एमक्यूएम का जो फर्ज था उसने वो पूरा कर दिया, एक बिल की शक्ल में उसको कानून साजी के लिए असेंबली में ले तो आया। अभी आप मेरे पास 25 हुक्मरान नंबर इत्तेहाद का हिस्सा है, अगर नहीं आप हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, तो आप इस जो आज आप लोगों ने इनको कहा है कि हम वॉकआउट करेंगे, उसमें ये भी शामिल कर देना, ये बिल अगर 1 महीने में नहीं पास हुआ अभी तो फिलहाल तो प्रायोरिटी देख लें, जो खून बह रहा है उसको रोक लें। डीवेपनाइजेशन का बिल ऑलरेडी पड़ा है। अगर नहीं, ये सोल्यूशन है, ये इसीलिए पड़ा है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन कि डीवेपनाइज करेंगे तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसका तरीकेकार भी उसके अंदर दिया हुआ है। साहब 4 साल से बात हो रही है, मैं तो यही डिस्कस कर रहा हूँ डीवेपनाइजेशन। अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी से कहा भी गया हो कि आप अपने असला जमा करा दें अगर इलीगल वेपन है। उसके लिए कहने में कोई भी जमा नहीं कराएगा, इसके लिए एक तरीकेकार, क्योंकि कराची एक बड़ी आबादी है, उसमें इस तरीके के कोई हिकमत अमली बनानी होगी इसमें जिसमें इनोसेंट लोग भी न मरें। जैसे 92 में हुआ, उसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग मरे हैं ऑपरेशन के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर पे। तो इसी वजह से उस पर एक ऐसा सिर्फ ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। अभी मैं समझता हूँ, आप भी समझते हैं, कराची जो है वो हथियारों का अंबार बन गया है। काफी अरसा दराज से लेकर ये ज़ियाउल हक के टाइम में ये सारी बीमारी आ गई, जिसमें कलेक्शन ऑफ कल्चर और हीरोइन कल्चर की इब्तिदा हुई। डॉक्टर मिर्जा साहब ने 3 लाख लाइसेंस दिए थे, ये उन्होंने खुद कहा है कि 3 लाख। वो मुझे पता नहीं लेकिन लाइसेंस तो हर एक लेता है, वो लाइसेंस अपने सेल्फ उसके लिए सेफ्टी के लिए होता है। आपको गारंटी है कि जो लीगल लाइसेंस है उससे कोई क्राइम नहीं होता? कभी लाइसेंस का देने का एक तरीकेकार है, उसके लिए वो जो है वो उनकी इंक्वायरी होती है, उन जो अफसर हैं, एजेंसीज जो हैं, पुलिस वाले हैं, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये लोग कौन है। अगर हालात खराब होते, हालात खराब होते, इसके बाद लाइसेंस मिलते तो हमें लगता कि हाँ अब आवाम को अपनी तहफ्फुज़ की जरूरत है इसलिए लाइसेंस मिल रहे हैं, लेकिन पहले लाइसेंस मिले, इसके बाद हालात लाइसेंस हर दौर में मिलते हैं, कोई आज का मामला नहीं है। लाइसेंस दिए थे आपने अपने दौर में वसीम अख्तर साहब? मुझे ऐसे कोई नंबर इस वक्त याद 3 लाख के करीब लाइसेंस मिलने का तरीकाकार है। लेसन का मसला इससे लेसन वाला, लेकिन बगैर लेसन जो वेपन्स हैं ना, उनके तादाद आप देखेंगे तो वो लाखों में है, वो कोई हजारों में नहीं है। अगर वसीम अख्तर साहब, क्योंकि मैं कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूं, आपने कहा कि विल है लेकिन मसला बड़ा है, ये कह रहे हैं कि विल ही नहीं है वरना मसला तो इतना बड़ा नहीं आप रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इनकी बात में मुझे ज्यादा वजन इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि पुलिस अपॉइंटमेंट पे पहले बहुत दफा बात हो चुकी है, कोई इसमें बेहतरीन नहीं नजर आई, डीवेपनाइजेशन पे बात हो चुकी है, उसमें कोई बेहतरीन नहीं नजर आई, तो इसका मतलब विल में ही कुछ खोट नजर आ रही है ना। फिर देखो डीवेपनाइजेशन में भी ठीक है, हमें उसमें भी हम सियासी लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा, लेकिन उसमें हम कहें कि भी नहीं हम बिल्कुल बाहर रहें, ऐसे नहीं हो सकता ना। राइट, इख्तियारात सारे हुकूमत के पास हैं। हुकूमत की तरजीहात 4 साल में बनी नहीं है। हुकूमत की तरजीह कराची का अमन है ही नहीं। बत्ताखोर जो हैं वो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, डकैत बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ जराइम वाले बैठे हुए हैं। जब तक वो लोग बैठे हुए हैं ये मामला दुरुस्त नहीं होता। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि विल नहीं है या मसला इतना बड़ा है कि किसी एक हुकूमत या एक टर्म में ये रिजॉल्व नहीं हो सकता, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। फीडबैक के लिए आप हमें लिख सकते हैं फेसबुक पर और ईमेल के जरिए। आपसे CNBC पाकिस्तान आज रात की टीम मुलाकात करेगी पीर के रोज़। इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।